बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मॉडर्न अरबिक ग्रामर के इन सीरीज में हम इस्म यानी नाउन के ताल्लुक से समझने की कोशिश कर रहे हैं और डिफरेंट एंगल से नाउन को हम देख रहे हैं। पहले हमने नाउन कलीमे की टाइप्स में देखा, इस्म फेल हर्फ। देन उसके बाद हमने नाउन को अकॉर्डिंग टू जेंडर क्लासिफिकेशन देखा। हमने मारिफा नकेरा के एतबार से उसकी क्लासिफिकेशन देखी। अब अदद के एतबार से यानी नंबर के एतबार से नाउन की कितनी टाइप्स होती हैं। अदद के एतबार से इस्म की किस्में 3 होती हैं। इस्म अदद के एतबार से उसकी 3 किस्में होती हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद किसे कहते हैं? सिंगुलर फॉर्म को कहेंगे, तस्निया ड्वेल और जमा प्लूरल को कहते हैं। अब आते हैं सिंगुलर इस्म को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा इस्म जो किसी एक जानदार या एक चीज के लिए बोला जाए या यूज किया जाए, यानी उस नाउन को सुनते ही आपको किसी एक चीज का तस्वुर आए, सिंगुलर चीज का, तो उसे हम वाहिद कहते हैं। मिसाल के तौर पर मुस्लिमुन, तो मुस्लिमुन ये एक मेल मुस्लिम पर्सन के लिए कहा जाता है लफ्ज मुस्लिमुन। तो जैसे ही आप इस लफ्ज को सुनते हैं तो सिर्फ एक पर्सन का तस्वुर जहन में आता है। और मुस्लिमतुन अ फीमेल मुस्लिम, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई इस्म है, उसको आपको मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में कन्वर्ट करना है तो आखिर में आप ताए तानीस का इस्तेमाल करते हो। तो मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन किया गया है, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? मुस्लिमुन एक मर्द मुसलमान, मुस्लिमतुन एक औरत मुसलमान। तो ये मुस्लिमुन कहें या मुस्लिमतुन कहें, दोनों भी वाहिद इस्म को बता रही हैं, सिंगुलर को बता रही हैं। उसी तरह अल मुहंदिसु अ मेल इंजीनियर, या फिर अल मुहंदिसतु अ फीमेल इंजीनियर। मुहंदिसुन का मतलब होता है इंजीनियर और ये सिंगुलर है, एक इंजीनियर। अल मुहंदिसु जनरली इसका ट्रांसलेशन द से करते हैं, मैंने एग्जांपल इसमें ऐड कर दी है ताकि आपको पता चल जाए। अल मुहंदिसु अल मुहंदिसतु अ मेल इंजीनियर एंड अ फीमेल इंजीनियर। तो ये भी ऐसा नाउन है जिससे सिर्फ एक पर्सन का पता चल रहा है। उसी तरह मुअल्लिमुन अ मेल टीचर, मुअल्लिमतुन अ फीमेल टीचर। ठीक है, तो ये भी एक सिंगल पर्सन को बता रहे हैं। तो ऐसा इस्म जो किसी सिंगल पर्सन को बताए या फिर सिंगल चीज को बताए तो उसे हम इसमें वाहिद कहते हैं। अब चीजों के नाम, कलमुन एक कलम, या फिर किताबुन एक किताब, हाफिलतुन एक बस। तो कोई भी ऐसा इस्म जो किसी सिंगल एंटिटी को बताता हो, चाहे वो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, उसे हम वाहिद कहेंगे। दूसरा, अरबी में ड्वेल यानी तस्निया का भी कंसेप्ट है। दूसरी जबानें जो हमारे पास जैसे उर्दू है, इंग्लिश है, इसके अंदर ड्वेल का जनरली ग्रामर में कंसेप्ट नहीं होता है, सिर्फ वाहिद और जमा। यानी एक होगा ऐसा इस्म जो सिर्फ एक एंटिटी को बताए तो उसे हम वाहिद कहते हैं, और एक से ज्यादा हो तो उसे जमा कहते थे। लेकिन अरबिक में ऐसा नहीं है, वाहिद और जमा के बीच में एक दूसरी चीज है, उसे तस्निया कहते हैं। तस्निया ये दो के अदद को बतलाता है। जिस तरह वाहिद एक अदद को बताता है, उसी तरह तस्निया दो के अदद को बताता है। यानी ऐसा इस्म जो दो चीजों को या दो जानदारों को बताए, उसे तस्निया कहते हैं।
सिर्फ दो, दो से कम नहीं, दो से ज्यादा नहीं। ठीक है। अब वाहिद से ही तस्निया को बनाया जाता है, तो हम वाहिद से तस्निया कैसे बनाएंगे, उसके दो मेथड है। जनरली हम जब एराब का डिस्कशन करेंगे आगे हमारी सीरीज में, हम बताएंगे कि कोई भी इस्म या फिर आपका कोई कलिमा होता है, तो उसके आखिरी हर्फ पर जो हरकत आती हैं उसको एराब कहते हैं। और उसके थ्री केसेस हैं, नॉमिनेटिव केस है, फिर उसके बाद आपका एक्यूजेटिव केस है, जेनेटिव केस है, उसे हालत रफ़ई, हालत नसबी और हालत जर्री कहते हैं। ये स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है ग्रामर की, बट आसान जबान में इसको समझने की कोशिश करें। जेर वाली हालत, जबर वाली हालत और पेश वाली हालत। यानी कभी ऐसे होता है आपके पास कोई अरबी का लफ्ज होगा, कलीमा होगा, उसके आखिर में पेश आएगा, चाहे एक हो या दो हो। या कभी ऐसे होगा कि जबर आएगा उसी लफ्ज पर, वलदुन, कभी वलदन, कभी वलदिन, इस तरह हो सकता है। तो ये जेर कब आता है, जबर कब आता है, पेश कब आता है, और ये चेंज क्यों होता है। ठीक है। तो ये आखिरी कलीमे के आखिरी लेटर पर, इसी लफ्ज के आखिरी लेटर पे जो हरकत होती है उसे एराब कहा जाता है। वो हम आगे के लेसन्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बट फिलहाल इन हालतों के एतबार से तस्निया बनाने के तरीके में फर्क हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप एक ले लें कि वलदुन, वलदुन का मतलब होता है एक लड़का, तो वलदुन ये सिंगुलर है, वाहिद है। अब अगर इसको तस्निया में कन्वर्ट करना है, तो आप हालत रफ़ई में, यानी पेश वाली हालत में, उस पर क्या करेंगे, अलिफ नून का इजाफा करेंगे और नून के नीचे जेर होगा। ठीक है। तो वलदुन से वलदानी हो जाएगा, दाल पर जबर, उसकी तनवीन हटा देंगे, वलदुन की दाल से जो तनवीन है उसको हटा देंगे और ये बन जाएगा वलदानी। तो ये वलदानी का ट्रांसलेशन क्या होगा, दो लड़के। उसी तरह किताबुन, किताबुन से अगर हमें तस्निया बनाना है तो अलिफ नून का इजाफा करेंगे, तो ये बन जाएगा किताबानी। किताबुन से किताबानी, इसका तर्जुमा होगा दो किताबें, टू बुक्स। तो तस्निया हमेशा डुअल चीजों को बताता है, दो चीजों को बताता है, चाहे वो जानदार हो या बेजान हो। अब अगर वो हालत नसबी या जर्री हो, यानी जबर वाली हालत है या जेर वाली हालत है, तो दोनों के लिए एक ही तरीका है, और वो क्या है, अलिफ नून की जगह आप या नून का इजाफा करेंगे। ठीक है। तो जिस तरह अगर ये वलदन है कह लें मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो उसके आगे आप या नून का इजाफा कराएंगे, ऐड कर देंगे, तो ये वलदन से क्या बन जाएगा, वलदैनी, वलदैनी। ठीक है। तो इसमें के आखिरी वाली जो हरकत होती है, तनवीन होती है, उसको हम ड्रॉप कर देते हैं और दो में से एक हरकत को, यानी जबर को बरकरार रखते हैं। ठीक है। तो वलदन से वलदैनी, या नून का इजाफा किया है। किताबिन से, अब ये मैंने दूसरी एग्जांपल ली जेनेटिव केस के लिए, ताकि आपको जेर वाली हालत भी समझ आए। तो चाहे वो जबर हो या जेर, सिचुएशन कोई भी हो, इन दोनों में से तो आप या नून ही से तस्निया बनाएंगे। और अगर पेश वाली हालत हो तो ऊपर हमने बता दिया अलिफ नून से क्या करेंगे, उसको तस्निया में कन्वर्ट करेंगे। तो किताबुन, किताबिन से हम क्या बनाएंगे, किताबईनी। ठीक है। तो तनवीन ड्रॉप करके जबर लगा दिया और या नून बढ़ा दिया, तो इसका तर्जमा होगा दो किताबें। ठीक है। तो वलदन से कैसे बनाया, या नून का इजाफा किया तो ये बन गया वलदैनी। और ये किताबिन से क्या बना, किताबईनी। अब ऊपर वलदानी है, नीचे वलदैनी है। ठीक है। तो ये सिर्फ एराब को बताता है, उसकी हालत को बताता है। हालांकि तर्जुमे में कुछ फर्क नहीं होगा। वलदानी कहें तो उसका मतलब भी होता है दो लड़के, वलदैनी कहें तो भी इसका मतलब होगा दो लड़के। तर्जुमे में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एराब में, हरकत में फर्क पड़ता है उसके। किताबानी कहें, किताबैनी कहें, दोनों भी जो है, दोनों का तर्जमा होता है दो किताबें। ओके। लेकिन कहाँ किताबानी यूज करना है, कहाँ किताबैनी यूज करना है, वो डिपेंड करेगा कि आपका ओरिजिनल वर्ड
اس کے آخر میں اعراب کیا تھا. اگر پیش تھا مثال کے طور پر کتابن، تو آپ الف نون سے اس کا تثنیہ بنائیں گے. اور اگر زبر یا زیر تھا تو آخر سے آپ کیا بنائیں گے؟ یا نون کے ذریعے تثنیہ بنائیں گے. بس یہی فرق ہے، باقی ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ تثنیہ پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی. تو آپ دیکھ رہے ہیں ولدانی، کتابانی، ولدینی اور کتابینی میں کہیں بھی آپ کو تنوین نہیں نظر آ رہی ہے. تو تثنیہ پر تنوین نہیں آتی، واحد کے اوپر تنوین آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تثنیہ پر تنوین نہیں آتی. تو دوبارہ سمجھ لیں، تثنیہ ڈویل کو کہتے ہیں، اور اس میں ہم واحد سے جو ہے تثنیہ بناتے ہیں. تو حالت رفعی میں یعنی پیش والی حالت میں الف نون کے اضافے سے بناتے ہیں، اور حالت نصبی جری یعنی زبر اور زیر والی حالت میں ہم اس کو یا نون کے ذریعے تثنیہ میں کنورٹ کرتے ہیں. اب ہمارے پاس تیسری صورت ہے جمع والی، پلورل. جو اسم دو سے زیادہ چیزوں کو یا جانداروں کو بتائے اسے ہم جمع کہیں گے. ٹھیک ہے، اب جمع کی پھر آگے اور قسمیں ہیں. جمع مکسر ہے اور جمع سالم ہے. ٹھیک ہے، یہ کلاسیفیکیشن ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ جو واحد سے جمع بنانے جا رہے ہیں اس میں کس میتھڈ کو یوز کیا ہے، کون سے پروسیس کو یوز کیا. تو اس میتھڈ کی بنیاد پر اس کی دو کلاسیفیکیشن کی گئی ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم. مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، سالم کا مطلب ہوتا ہے صحیح سلامت. تو مکسر اور سالم ایسے کیوں کیا؟ تو کبھی آپ واحد سے جب جمع بنانے جاتے ہیں اور جمع بنانے کے بعد واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جو اوریجنل لیٹرز تھے اس میں کمی زیادتی ہو گئی، تو اسے ہم جمع مکسر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جمع سالم میں کیا ہوتا ہے، واحد کے جو اوریجنل لیٹرز ہیں اس کے آرڈر بھی چینج نہیں ہوتی ہے اور اس میں سے کوئی بھی لیٹر کم نہیں ہوتا، تو اسے جمع سالم کہتے ہیں. یعنی ایسا پلورل کہ جس کے اوریجنل لیٹر صحیح سلامت ہے، اس کے واحد کے لیٹرز صحیح سلامت ہے، تو اسے جمع سالم کہیں گے. اب دیکھیں جمع مذکر سالم کیسے بنانا ہے. جمع سالم آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس میسکلائن ورڈ بھی ہو سکتا ہے، فیمینائن بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی مذکر لفظ ہے، میسکلائن ہے، ٹھیک ہے، تو اس واحد سے آپ جمع کیسے بنائیں گے؟ تو اس کا طریقہ دیکھیے. مثال کے طور پر آپ کے پاس مسلمن ہے، اوکے، مسلمن ہے. تو اب مسلمن سے اس کا پلورل بنانا ہے آپ کو. اگر آپ ڈویل بنانا چاہیں تو آپ کیا کریں گے؟ حالت رفعی میں الف نون بڑھا دیں گے، مسلمانی بنا دیں گے اسے. ٹھیک ہے، یا پھر حالت نصبی جری میں ہوگا زبر اور زیر والی حالت میں تو مسلمینی کہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پلورل بنانا چاہیں تو واو نون کا اضافہ کریں گے. تثنیہ میں ہم الف نون اور یا نون کا اضافہ کرتے تھے، یہاں پر واو نون کا اضافہ کریں گے. تو مسلمون سے مسلمون، واو ساکن ہے اور نون کے اوپر زبر آئے گا. ٹھیک ہے، اور واو سے پہلے والا جو بھی حرف ہوگا آپ اس کو پیش دیں گے. اوکے، تو مسلمون اس کی تنوین آپ نے ہٹا دی تو مسلمو رہ گیا، اور مسلمو کے آگے واو نون بڑھا دیا تو یہ بن گیا مسلمون. تو جب آپ حالت رفعی میں یعنی پیش والی حالت سے جمع بنانا چاہیں تو اس طرح بنائیں گے. اب اسے جمع سالم کیسے کہا ہم نے؟ دیکھیے، اوریجنل لیٹر ہمارے پاس اوریجنل ورڈ کون سا تھا؟ مسلمون. اس کے اندر 4 لیٹرز تھے، میم سین لام میم، اور اس کا آرڈر بھی وہی. جب ہم نے جمع بنایا مسلمون تو ہم نے ان لیٹرز میں سے کسی کو کم کیا کیا؟ نہیں، نہ ہی ہم نے ان لیٹرز کی آرڈر کو چینج کیا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس جمع کے بننے کے بعد بھی واحد کا اوریجنل وزن برقرار رہا، صحیح سلامت رہا، اسی لیے ہم جمع سالم کہتے ہیں. اگر یہ وزن ٹوٹ جاتا جمع بناتے وقت
تو پھر اسے ہم جمع سالم نہیں کہتے بلکہ جمع مکسر کہتے. ٹھیک ہے. تو اب ہم میسکلائن کے لیے قاعدہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم مذکر کے لیے واحد سے جمع بناتے ہیں اور حالت پیش والی ہو، حالت رفعی ہو، تو واو نون کا اضافہ کرنا ہے، مسلمون. اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، مجاہدن جد و جہد کرنے والا، محنت کرنے والا یا میدان جنگ میں لڑنے والا. تو اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو مجاہدن یہ سنگولر ہے. اب اس کو آپ پلورل بنا رہے ہیں تو دیکھیں، جب پلورل بنا رہے ہیں تو حالت رفعی میں واو نون کو یوز کرنا ہے. تو آپ نے بس اس کو واو نون کو ایڈ کر دیا. مجاہد اوریجنل ورڈ جیسا کا ویسا ہے، اس کو آپ نے چھیڑا نہیں ہے. تو مجاہدون بن گیا اس سے، مجاہدون سے مجاہدون. اوکے، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہ واو مدہ ہے. مجاہدونا نہیں بولیں گے، مجاہدونا، دونا اس طرح سے تھوڑا سا کھینچیں گے. منافقن ہائپوکریٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ظاہراً اپنے آپ کو جو ہے مسلم بتاتا ہو لیکن دل میں اس کے کفر ہو تو اسے منافق کہتے ہیں. تو منافقن یہ واحد کا صیغہ ہے. اب اس سے پلورل بنا رہے ہیں اور حالت رفعی میں یعنی کہ پیش والی حالت میں تو ہم نے کیا کر دیا، قاف کے اوپر پیش دے دیا، واو نون بڑھا دیا، تو یہ بن گیا منافقون. تو قرآن میں اکثر جمع والے صیغے آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے کیونکہ قرآن جو ہے ایڈریس کرتا ہے ایک جماعت کو، تمام مسلمانوں کو یا کافروں کو یا منافقوں کو، جو بھی ہوں. تو اس طرح سے پلورل والے صیغے بہت آئیں گے. اگر آپ نے یہ قاعدہ اچھی طرح سے سمجھ لیا تو قرآن سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، ٹرانسلیشن کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. تو مذکر کے لیے حالت رفعی میں پیش والی حالت میں واو نون کا اضافہ کرنے سے وہ پلورل بن جاتا ہے، اور اسے ہم جمع مذکر سالم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوریجنل واحد کا وزن نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اب اگر یہ حالت نسبی اور جری ہوتی، یعنی زیر والی اور زبر والی حالت ہوتی، یہ مسلمون کی جگہ مسلمن یا مسلمین ہوتا، تو ہم اس سے جمع کیسے بناتے؟ تو واو نون کی جگہ یا نون کا اضافہ کریں گے، اور یا نون سے ماقبل جو حرف ہوگا اسے ہم زیر دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی مسلمن اگر تھا تو ہم میم کو زیر دے دیں گے، بن گیا مسلمی، اور پھر یا نون بڑھا دیں گے، نون کے اوپر زبر ہے تو کیا بنے گا مسلمینا، مسلمینا. تو یہاں حروف وہی ہیں، صحیح سلامت ہے، میم سین لام میم، بس حرکت کیا بدل گئی، زیر زبر کہاں کہاں بدلا، صرف میم یعنی آخری جو حرف تھا مسلم کا تو اس کو زیر دے دیا اور یا نون بڑھا دیا، تو یہ بن گیا مسلمینا. اب مسلمونہ کہیں یا مسلمینہ کہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہوگا، جیسے ہم نے تثنیہ میں بھی دیکھا. تو مسلمونہ کا مطلب بھی بہت سارے مسلمان، اور مسلمینہ کا مطلب بھی ہوتا ہے بہت سارے مسلمان. پلورل والا فارم ہے یہ. اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، مجاہدن تھا. ٹھیک ہے، مجاہدن اگر حالت نسبی میں اور جری میں کاؤنٹ کریں گے، یعنی کہ زبر اور زیر والی حالت اگر ہوتی، مجاہدن یا مجاہدین ہوتا، تو اس سے ہم جمع کیسے بنائیں گے؟ تو مجاہد لفظ کے آخری حرف کون سا ہے؟ دال. دال کو ہم زیر دے دیں گے پہلے، تو یہ بن گیا مجاہدی. ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پر تو ہم نے دال کی تنوین کو ہٹا دیا اور زیر دے دیا، تو یہ بن گیا مجاہدی. اب اس کے آخر میں ہم نے یانون کا اضافہ کر دیا، تو اب یہ بن گیا مجاہدینا. ٹھیک ہے. منافق ان سے کیسے بنائیں گے؟ منافق قاف آخری حرف ہے تو اب اس کو زیر دیں گے تو بن جائے گا منافقی، اور یانون بڑھا دیں گے تو یہ بن جائے گا منافقین. اوکے. اسی طرح آپ دوسرے اور کئی بنا سکتے ہیں. آپ کو اگر یہ قاعدہ اچھی طرح سے یاد ہو گیا تو آپ جتنے چاہیں پلورل آسانی سے بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک سب سے عمومی قاعدہ ہے. ہاں کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں، کچھ اسپیسیفک ورڈ کے لیے، جمع مکسر وغیرہ کے لیے قاعدہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، بٹ عموماً یہ قاعدہ آپ کو کام آئے گا. جیسے کہ مؤمن ہے، مثال کے طور پر مؤمن سے اگر آپ کو بنانا ہے تو آپ
اگر حالت رفعی میں بنانا چاہیں تو مؤمنون بنائیں گے، اور اگر نسبی جری میں بنائیں گے تو مؤمنین بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مذکر کے لیے، میسکلائن کے لیے جب آپ واحد سے جمع بناتے ہیں تو واو نون حالت رفعی میں اور یا نون حالت نسبی اور جری میں لگا کر جمع بنائیں گے۔ اب اگر وہ مؤنث ہو یا فیمینائن ہو تو اس وقت ہم واو نون اور یا نون نہیں لگاتے، بلکہ اس پر الف تا کا اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب جمع مؤنث بنانی ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کیسے کریں گے؟ اب مثال دیکھیے سامنے، سیم ایگزامپل ہم لے رہے ہیں مسلم والی۔ مسلمون ہوگا تو یہ میل سنگل مسلم کو کہیں گے، واحد مسلمان، ایک مسلمان آدمی، اور مسلمتن اس کے آخر میں کیا کر دیے؟ تا بڑھا دیے، گولتا۔ تو یہ گولتا کیا انڈیکیٹ کر رہی ہے؟ کہ یہ مؤنث لفظ ہے، یہ فیمینائن ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان عورت، اوکے؟ تو یہ ہم نے تو اس کو کنورٹ کر دیا اب فیمینائن میں۔ اب اگر اس کا پلورل بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ چونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے اور یہ تا بتاتی ہے کہ یہ فیمینائن ہے، تو اسی لیے ہم اس کو واو نون وغیرہ نہیں لگاتے، بلکہ الف تا لگاتے ہیں، یعنی گول تا کو یہ لمبی والی تا سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور الف اس سے پہلے آئے گا۔ تو دیکھیں تبدیلیاں کیا کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس ورڈ کو لینا ہے اور آخری حرف جو ہوتا ہے یہ مؤنث لفظ کا واحد کا، مسلمتن سے وہ آخری لفظ ہے، آخری حرف ہے تا، تو تا کو آپ زبر دے دیں گے اور الف اور لمبی تا کا اضافہ کر دیں گے، اور اس تا پر دو پیش ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمتن سے مسلماتن، مسلمتن سے مسلماتن، اس طرح سے آپ نے جمع بنائی۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ بہت ساری مسلمان عورتیں۔ صادقتن سچ بولنے والی عورت، ٹھیک ہے؟ صادقن اگر ہوتا تو سچ بولنے والا مرد ترجمہ کرتے، اب اس کے آخر میں تا لگا دیے تو یہ مؤنث بن گیا۔ صادقتن سچ بولنے والی عورت، ایک عورت۔ اب اس کا پلورل بناتے ہیں تو الف تا کا اضافہ کر دیا، قاعدہ وہی رہے گا کہ سب سے لاسٹ لیٹر کو آپ زبر دے دیں، اس کے بعد الف اور تا بڑھا دیں، اور وہ تا پر دو پیش ہونے چاہیے۔ تو صادقتن سے صادقاتن، صادقاتن یعنی سچ بولنے والی عورتیں۔ اسی طرح معلمتن، معلم کا مطلب ہوتا ہے ٹیچر، میل ٹیچر، اور معلمتن یعنی فیمیل ٹیچر۔ تو اب معلمتن سے ہم بنانے جا رہے ہیں، اس کے آخر میں ہم تا کو دے دیں گے زبر، اور اس گول تا کو جو ہے ہم نے الف تا لگا دینا ہے، اوکے؟ تو یہ کیا بن جائے گا؟ معلماتن، آخری لیٹر کے پاس سے آپ نے دیکھی اس تا کو ریپلیس کر دیا ہے ایکچولی، ٹھیک ہے؟ اس تا کو، گول تا کو ہم نے ریپلیس کر دیا ہے لمبی تا سے، اوکے؟ تو یہ ہمارے لیے کیا بن گیا؟ معلماتن، پلورل بن گیا، یعنی بہت ساری لیڈیز ٹیچرز، اوکے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ تا اضافی تھی، اوریجنل نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اصل ورڈز جو واحد کا صیغہ تھا یہ مسلم تھا یا صادق تھا یا معلم تھا، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اب اگر وہ حالت نسبی اور جری ہو، یعنی کہ زبر والی اور زیر والی حالت ہوتی، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ الف تا کا ہی اضافہ کریں گے، لیکن اس بار تا پر کیا کریں گے؟ دو زیر دیں گے، یہ بتاتی ہے کہ یہ حالت نسبی اور جری میں ہے۔ تو اب دیکھیے مسلمتن سے پھر وہی میم کے اوپر اب زبر جیسے کا ویسا ہے، اور اس گول تا کو بدل دیا الف تا سے، اور اس تا کے نیچے دو زیر ہیں، تو کیا بنے گا؟ مسلمتن سے مسلمات، مسلماتن، مسلماتن یعنی بہت ساری مسلمان عورتیں، اور صادقتن سے صادقاتن، معلمتن سے معلماتن، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت توجہ کے ساتھ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی پریکٹس آپ کو بہت زیادہ کرنی پڑے گی۔
ورنہ اس میں بھولنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ تثنیہ کیسے بنانا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو ہمیشہ کیس کو ریممبر رکھنا ہے، یعنی پیش والی حالت ہو تو الگ رول ہے، اور زبر اور زیر والی حالت ہو تو الگ رول ہے۔ اسی طرح آپ جمع مذکر بنا رہے ہیں تو جمع مذکر سالم کے لیے آپ کے پاس حالت رفعی میں پیش والی حالت کے لیے الگ رول ہے، واو نون، اور نسبی ہوتا ہے، نسبی جری تو یا نون۔ اب اگر فیمینائن ہے، مؤنث ہے، اس کو آپ پلورل بنانا چاہتے ہو تو پیش والی حالت میں الف تا، تا پر تنوین پیش والی، اور اگر آپ زیر اور زبر والی حالت میں پلورل بنانا چاہ رہے ہیں تو الف تا کا اضافہ کریں گے اور کیا کریں گے، دو زیر آخر تا پر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس قاعدے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، بار بار آپ اس کی پریکٹس کریں، اور دوسرے ناؤنس کو لیں جو ایزی ہوتی ہیں اور ان کو آپ کنورٹ کرنے کی کوشش کریں، یعنی کہ سنگولر سے آپ ڈویل بنائیں، ڈویل سے پلورل بنائیں، اس طرح سے آپ کو بہت زیادہ سہولت ہوگی قرآن فہمی میں۔ تو اتنا کافی ہے آج کے لیے، یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ